کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار. الحمدللہ الذی کفا ووفا والصلاة علی عبدہ المصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. انتہائی لائق احترام واجب القدر سامعین سامعات ناظرین ناظرات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام سرکار کی باتوں میں ہم توحید و شرک کی اقسام پر گفتگو کر رہے تھے، اور اب تک ہم 3 اقسام پڑھ چکے ہیں، جن میں ہم نے توحید و شرک فی الربوبیت پر ذکر کیا، اور پھر توحید و شرک فی الالوہیت پر کلام کیا، اور ہم نے توحید و شرک فی العلم کو جانا، اور آج چوتھی قسم توحید و شرک فی الصفات والاسماء پر گفتگو کریں گے. تو توحید فی الصفات والاسماء کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی نام اللہ اور اپنی تمام تر صفات اور اپنے افعال میں یکتا ہے، جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا، هل یعلم لہ سمیہ، کیا اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یہ ہے توحید فی الصفات والاسماء. شرک فی الصفات والاسماء کیا ہے؟ کہ کسی غیر خدا کو اللہ یا معبود سمجھنا، یا ان کا یہ نام رکھنا، یا کسی کے لیے اللہ جیسی صفات سمجھنا، یہ شرک ہے. جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی مثل زمین و آسمان میں کوئی شے نہیں ہے. اگر اسے آسانی سے یاد کرنا چاہیں تو اس کی 3 قسمیں بنا لیں. پہلی یہ کہ توحید و شرک فی الاسماء، اللہ تعالیٰ کا خاص نام صرف اسی کے لیے ماننا توحید ہے، اور کسی اور کے لیے بھی ماننا شرک ہے، جیسا کہ لفظ اللہ کریم کا ذاتی نام ہے. اور دوسری یہ کہ توحید و شرک فی الصفات، یعنی اللہ کریم اپنی خاص صفات میں یکتا ہے، اور اس کی ہر صفت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور یہ صفات کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ توحید ہے. اور کسی اور کے لیے بھی اس طرح ماننا، اللہ جیسی صفت ماننا، یہ شرک ہے. مثلا کسی شخص کے لیے ماننا کہ اس میں یہ بات ہمیشہ سے ہے اور یہ صفت اس کی ذاتی ہے، اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے. یہ 2 قسمیں ہوئیں. اور تیسری قسم ہے توحید و شرک فی الافعال، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں یکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کا کسی فعل میں محتاج نہیں ہے، اور اس کے فعل میں کوئی رکاوٹ یا دخل اندازی نہیں ہو سکتی، اور کوئی دوسرا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا. یہ توحید ہے. اور کسی اور کے لیے بھی اس طرح کے افعال ماننا یہ شرک ہے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے ہمیں پتہ چلا کہ لفظ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا شرک ہے. اور اسی طرح ہم نے آج کے اس پروگرام میں اس بات کو بھی جانا کہ توحید و شرک کی اقسام کے ذریعے ہم نے ان باتوں کو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات قدیم ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی نہ کسی کی ذات ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہو سکتی. البتہ اللہ والی صفات ہو سکتی ہیں. اللہ والی صفات اور اللہ جیسی صفات میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ جیسی صفت تو یہ ہوئی کہ جس طرح اللہ سنتا ہے، اسی طرح جیسے اللہ کی صفت ذاتی ہے، قدیم ہے، بغیر کسی کی عطا کے ہے، اسی طرح کسی کی صفت ماننا. لیکن اللہ والی صفات ہو سکتی ہیں، جیسے سمیع و بصیر، بندہ بھی سننے والا ہو سکتا. لیکن بندے کی ذات میں یہ معنی ہم نہیں لے سکتے کہ بندے کی بھی سننا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ معنی وہاں مراد نہیں لے سکتے. بلکہ بندے کے لیے عام سننا اللہ کی عطا سے، یہ معنی مراد ہم لیں گے.
کسی مخلوق کا فعل اللہ کے افعال جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور مخلوق نیاز مند ہے، جبکہ اللہ کسی شے میں کسی کا محتاج نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن اللہ کریم بعض افراد کو کچھ افعال میں جیسے چاہتا ہے کچھ اختیار دے دیتا ہے اور کچھ بے نیازی دے دیتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے، اس بندے کی ذاتی یا قدیم صفت نہیں ہے۔ ذاتی اور قدیم صفت اللہ ہی کی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آج کے درس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ کسی مخلوق کو غوث کہنا، داتا کہنا، صدیق کہنا، فاروق کہنا، غنی کہنا، مولا کہنا، حافظ کہنا، قاسم کہنا، مہربان کہنا، یہ سب شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اس کی مہربانی سے ہے۔ قرآن حکیم میں بھی وہ الفاظ موجود ہیں جو اللہ اور مخلوق دونوں کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً کیونکہ قرآن میں آئے ہیں تو یہ الفاظ کہنا شرک نہیں، جیسا کہ کتاب حدیث رسول کی رشد و ہدایت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسے شفاعت، علم الغیب۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، علم الغیب کسی کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح الہدایہ، الدلالہ، العزہ، الرؤوف الرحیم، الحق، الولی، مولا، یہ تمام الفاظ قرآن مجید میں بندوں کے لیے بھی استعمال ہوئے اور اللہ رب العزت کے لیے بھی استعمال ہوئے۔ تفصیل پڑھنا چاہیں تو کتاب حدیث رسول کی رشد و ہدایت کا مطالعہ فرمائے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں ہدایت پر گامزن رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ توحید و شرک کی 5ویں قسم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔